حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو تمام قرآن کے اندر جتنی بھی کہانیاں پائی جاتی ہیں سب سے خوبصورت کہانی کے طور پر بیان فرمایا۔ کہانی کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ سورج، ستارے اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ والد گرامی سے پوچھا کہ بابا اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو والد گرامی نے تعبیر نہیں بتائی، فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ اور اللہ رب العزت کی مشیت یہ ہوئی، بڑے ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر جاننے والا سب سے بہتر عالم بنایا۔ بھائیوں کو حسد ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے والد گرامی یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں۔ حسد کی آگ میں جلنے کی بنیاد پر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اپنے بھائی کو ہی اپنے باپ سے دور کر دیا جائے تاکہ باپ کی محبت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اور اس پلان کے تحت انہوں نے والد گرامی سے اجازت لی کہ ہم ان کو جنگل میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کھیلیں کودیں اور ذرا ان کے ساتھ لطف اندوزی کریں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی بھیڑیا میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھا لے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا لے، اس وجہ سے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ البتہ چاروں ناچار جب بیٹوں نے بہت ضد کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب شروع میں تو بڑی محبت دکھائی، اور جیسے ہی دیوار کے سائے میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو پٹک دیا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا شروع کیا جو کسی بھی بھائی کے لیے ناروا ہے۔ علی کل پلان بنایا گیا کیا کیا جائے، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ ان کو علاقے میں چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا کنویں میں ڈال دیا جائے۔ آخر میں اسی پر اتفاق ہوا کہ کنویں میں ڈال دیا جائے۔ کنویں میں ڈال بھی دیا گیا۔ اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک قافلہ آیا، قافلے والوں نے پانی کی تلاش میں حضرت یوسف علیہ السلام والے کنویں میں ہی اپنی ڈول ڈالی۔ ایک مرتبہ دیکھا تو پانی میٹھا ہے، دوسری مرتبہ جب ڈول پہنچی تو یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر باہر آ گئے۔ باہر آئے تو پھر ان قافلے کے لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ان کا کیا کیا جائے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچنے کی تیاری کی۔ مصر کے بازار میں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے نمائندے کے ہاتھوں بیچ دیا اونے پونے داموں میں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں آ گئے۔ بادشاہ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی زلیخا تھی۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی، برائی کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس سے باز رہے۔ اپنے کمرے میں بلا کر برائی کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے بھاگتے نکل گئے، سارے دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ شروع میں جیسے ہی دروازہ شروع ہوتا تھا پہلا دروازہ وہیں پر عزیز مصر بادشاہ مصر مل گیا، اور جیسے ہی ملا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، زلیخا کو دیکھا تو زلیخا رو کے کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے۔ علی کل حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پر، ان کی عفت اور پاکیزگی پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے شہادت دلوائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بری اور برائی سے محفوظ پائے گئے۔ عورتوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ دیکھو اپنے غلام پر اتنی فدا ہو گئی ہیں کہ اپنے غلام سے اس طرح کا کام کرنا چاہتی تھی۔ تو زلیخا نے تمام عورتوں کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں کوئی پھل دیا کہ جب میں یوسف کو بلاؤں تو اس وقت تم اس کو کاٹنا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی آئے انہوں نے کاٹنا شروع کیا تو عالم یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ زلیخا نے کہا کہ جب تم ایک لمحے کے لیے دیکھ رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی، سوچو میں شب و روز یوسف کے ساتھ رہتی ہوں۔ علی کل آخر میں چل کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں جب ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اگر کسی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے تو مجھ سے معلوم کر سکتا ہے۔ دو لوگوں نے ازراہ مذاق یہ کہا کہ ہم فلاں فلاں خواب دیکھے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو، مذاق نہ کرو، انبیاء سے مذاق کرنا بہتر نہیں ہے، ورنہ جو میں کہہ دوں گا وہی ہو کے رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے
بطور مثال اور بطور تصدیق کہا کہ آج کھانے میں جیل کے جتنے بھی افراد ہیں، کھانے میں ان کو مچھلی ملے گی، غذا ملے گی، فلاں فلاں چیزیں ملے گی، وہ ساری چیزیں ملی، تب ان کو احساس ہو گیا کہ جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ صحیح بات ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ خواب کیا تھا؟ ایک نے کہا تھا کہ میں شراب نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے، اس ٹوکری سے کوئی پرندہ آتا ہے اور روٹی چک چک کر لے کے جاتا ہے۔ کہا اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کہا سنو، تعبیر یہ ہے کہ جو شراب نچوڑ رہا ہے اس کو آزادی دی جائے گی اور وہ بادشاہ کا بہت ہی خاص مقرب بن کے بادشاہ کے ہاں ڈیوٹی لگائے گا، اور جو دوسرا جس کے سر پہ ٹوکری تھی، کہا اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور پھانسی دے کر سولی پر چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے گوشت کو چڑیا چگ چگ کر لے کے جائے گی۔ 3 دن کے بعد یہ عمل انجام دیا جائے گا۔ اور جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ جب یہ بندہ چھوٹ کر باہر گیا تو بادشاہ وقت، مصر کا بادشاہ، خواب دیکھتا ہے کہ 7 بڑی ہی کمزور اور نحیف قسم کی گائیں ہیں جو بڑی بڑی موٹی موٹی گایوں کو کھائے جا رہی ہیں۔ کہا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، چند بار جب دیکھا تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے بتایا کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے۔ تو جو قیدی چھوٹ کر رہا ہوا تھا اس کو پھر ذہن میں آیا کہ ہاں یوسف اس کی تعبیر کو بتا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو پھر جیل سے نکال لیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ یہاں تک ہمارا کل کا سیشن ہو گیا تھا، جو 2-4 منٹ کے اندر ہم نے آپ کو ریکپ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ چھوٹی موٹی گائیں ہیں، جو چھوٹی موٹی گائیں بالکل موٹی موٹی گایوں کو پورا نگل جا رہی ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ وقت یاد رکھو کہ 7 سال، اب سے 7 سال ایسے آنے والے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیداوار غلے کی بہت اچھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آنے والے ہیں کہ قحط پڑ جائے گا، لوگ دانے دانے کے لیے ترسیں گے۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تم مجھے اپنا وزیر مقرر کر لو۔ وزیر مقرر کو کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ لیا تاکہ میں تمہاری اس پورے مملکت کا کام انجام دے سکوں اور لوگوں کی حفاظت کا کام کر سکوں۔ بڑے بڑا ڈیم بنوایا، بڑے بڑے کولڈ اسٹور بنوائے، 7 سال میں پورے علاقے میں ڈیم کولڈ اسٹور بنوا کے، اور کہا کہ تھوڑا کھاؤ زیادہ بچاؤ، کیونکہ 7 سال بڑی فراوانی رہے گی، 7 سال کے بعد پھر قحط آ جائے گا، دانے دانے کے لیے لوگ ترسیں گے، تڑپیں گے۔ چنانچہ بنایا گیا، 7 سال تک یہ چلتا رہا، بہت فراوانی رہی، اور پھر 7 سال کے بعد ایسا قحط آیا کہ مصر اور اطراف مصر کے تمام لوگ پریشان ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم یہ غلہ، یہ اناج، یہ جو پیداوار ہے، اس کو ارد گرد کے لوگوں کو بیچیں گے بھی، اور ضرورت پڑی تو ہدیہ اور گفٹ کے طور پر بھی دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے علاقے میں رہتے تھے، تھوڑے دور کے علاقے میں رہتے تھے، ظاہر ہے یہ قحط تمام علاقوں میں پڑا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا ابا حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، سنا ہے مصر میں کوئی بادشاہ ہیں جن کے پاس بڑا غلہ ہے، ہم وہاں جا کر غلہ لا سکتے ہیں۔ چنانچہ اب جتنے بھائی تھے سارے کے سارے بھائی ایک چھوٹے بھائی کو، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین ہے، ان کو چھوڑ کر سارے بھائی آ گئے، اور جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ہمارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، بلکہ اپنے وہن و گمان میں یہ مار بھی چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ان کو غلہ بھی دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اور رشتہ دار عزیز رہ گیا ہے تو اس کو بھی غلہ دیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ایک بھائی ہے، اس کو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ نہیں لیا، وہ گھر پہ ہی ہے، کہا اس کو بھی لے کے آنا، ہم اس کو بھی غلہ دیں گے۔ چنانچہ
حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے پر یہ لوگ گئے گھر. یعقوب علیہ السلام سے کہا بابا وہاں پر جو بادشاہ ہے، جو وزیر ہے، بہت ہی نیک خصلت کا انسان ہے، اور اس نے کہا کہ اگر ہمارا بھائی، یہ چھوٹا بھائی بنیامین لے جائے تو بنیامین کو بھی وہ غلہ عطا کریں گے، اس وجہ سے ہمیں یہ فکر کر کے ان کو بھی بھیجنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا نا نا، تم نے ایک بار میرے ساتھ دغا کیا تھا، یوسف کو تم میرے ساتھ سے چھڑا کر لے گئے اور آج تک یوسف میرے پاس نہیں آئے، اس وجہ سے میں بنیامین کو نہیں چھوڑ سکتا. تو ان لوگوں نے کہا بابا ہم آپ سے پکا وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم ان کو لے کے ہی آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے ان کو ضرور لے کے آئیں گے. قسم اور عہد اور میثاق لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے لے کے جاؤ. جب یہاں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بنیامین، اور پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی غلہ دیا، لیکن ایک ہیلے کے ساتھ، ایک بہانے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یا بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہا، اور یہ ہیلا بہانہ بنایا کہ بنیامین کے غلے کے اندر وہ ناپنے والا آلہ جس سے غلہ ناپا جا رہا تھا، ان کے غلے والی بوری میں وہ نپنا ڈال دیا، اور یہ لوگ مصر کی سرحد سے نکل گئے. جب نکلے تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے آدمی آئے اور افسر وغیرہ آئے اور چھان بین شروع کر دی. کہا کہ بھئی وہ غلے کا نپنا غائب ہو گیا ہے. کہا ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے؟ کہا نا نا نا، سب کے غلے کو چیک کیا جائے گا، اور سب کے غلے کو ایک ایک کر کے سب کے غلے کو چیک کرنا شروع کر دیا. پہلے دوسرے بھائیوں کا چیک کیا، آخر میں حضرت بنیامین کے غلے کو بھی چیک کیا. جب چیک کیا تو وہ غلے کا نپنا اسی کے اندر مل گیا. جب مل گیا تو ان افسروں نے کہا کہ یہاں کا، مصر کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو جس کے پاس سے یہ چیز ملتی ہے اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے اور اس کو چھوڑا نہیں جاتا، گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ سارے بھائی پریشان ہو گئے کہ ہم ایک تو اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ان کو لے کے ہی آئیں گے، اور یہاں عالم یہ ہو گیا کہ یہ پکڑے گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ہم میں سے، اتنے لوگ ہیں 10 لوگ، ہم میں سے کسی کو بھی لے لیجئے، رکھ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، ہم اپنے ابا سے وعدہ کر کے آئے. کہا نا نا نا، یہاں قانون ہے کہ سزا اسی کو ملے گی جس نے گناہ کا یا لغزش کا کام کیا ہے. بہت پریشان ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نا، چھوڑا تو نہیں جائے گا. بہرحال ایک جو اس خاندان کے بھائیوں میں سے جو بڑے تھے، وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھیا میں تو نہیں جا سکتا ابا کے پاس، کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ سال پہلے ہم نے بھائی یوسف کو اسی طرح سے کیا تھا، اور ابا کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ غلط کیا، اور آج ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم نے ایسا کر دیا اور ہمارے ساتھ بنیامین نہیں آئے؟ اللہ اکبر. اور دوسرے لوگ چلے گئے، جا کر انہوں نے خبر دی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ ایسا ہو گیا. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس کو مت لے جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہ مانی، اور اس کو بھی لے جا کر تم نے ایسے ہی کر دیا جیسے یوسف کے ساتھ تم نے کیا تھا. اور پھر ظاہر ہے ایک وقفہ گزر جانے کے بعد، کئی سال گزر جانے کے بعد، اپنے دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بار بار وہ یاد کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام. تو گھر کے اور بھائیوں نے کہا بابا آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. کہا یوسف سے جو مجھے محبت ہے اور یوسف سے جو لگاؤ ہے وہ کبھی ختم ہونے والی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہ لگاؤ رہے گا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ شکایت بھی کہ اللہ ہی سے کروں گا کہ مولا ایک بیٹا تو چلا ہی گیا تھا، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا. اور پھر لگے ہاتھوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس کو آپ سن لیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں اے میرے بیٹو سنو، تم وہاں سے آ رہے ہو، جب وہاں سے تم آ رہے ہو تو مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیٹوں نے کہا ابا آپ وہی محبت میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں.
ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، وہ اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو ختم ہو گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ رب العزت ضرور وہ دن لے آئے گا کہ میرا بیٹا میرے پاس آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو پھر سے جدا کیا، ٹھیک ہے جاؤ اور غلہ وغیرہ لے کے آؤ۔ یاد رہے یہ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے سال میں لوگوں نے اپنے مال و دولت دے کر غلہ خریدا، دوسرے سال میں اپنی زمین جائیداد بیچ کر مال حاصل کیا، اس سے غلہ خریدا، تیسرے سال میں جو کچھ اور بچا ہوا تھا اس سے بیچ کر غلہ خریدا، اور چھٹے سال میں ایسا ہوا کہ جتنا سونا چاندی جواہرات جس کے پاس جو تھا وہ دیا اور غلہ خریدا، اور آخری سال میں عالم یہ ہو گیا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ سب کے سب آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم سب کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اور دوسرے لوگ سب کے سب کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، ہم کو آپ غلام بنا لیں، اور جس طرح سے غلام کو لوگ کھانا کھلاتے پلاتے ہیں اسی طرح سے ہم کو بھی آپ کھلائیں پلائیں۔ یہاں پر رک کر میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی شان اور عظمت کیسی بتانا چاہتا ہے اور بیان کرنا چاہتا ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یوسف کو میں نے خریدا تھا، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یوسف کو میں نے خریدا تھا۔ اللہ رب العزت نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ جو لوگ خرید کر یوسف علیہ السلام کو بیچے تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اللہ کی مشیت پر آدمی کو نظر رکھنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے طوفان خان ہیں اور ہم بڑے ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کو غلام بناتا ہے اور اسی غلام کو کبھی آقا بنا دیتا ہے، جو آقا تھا وہ غلام بن جاتا ہے، جو غلام ہے وہ آقا بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ علا کل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک ٹیبل لگوایا کھانے کا، ظاہر ہے پھر ارشاد فرمایا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیے اور آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ سب ایک ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے، اور جب بنیامین کا معاملہ آیا تو ان کے ساتھ کوئی جوڑی نہیں بیٹھ رہی تھی۔ جب جوڑی نہیں بیٹھ رہی تھی، کیونکہ وہ 11ویں لڑکے تھے، جوڑی نہیں بیٹھ رہی تھی، 5 لوگ بیٹھ گئے، جوڑی نہیں بیٹھ رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور یوسف علیہ السلام بنیامین کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے ٹیبل پر رہے، اور پھر کھانے سے پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سب کی نادی سن کہ یہ کہاں سے سوال پیدا ہو گیا۔ ہم نے تو ایک زمانہ پہلے، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 33 سال پہلے یہ سارے واقعات ہوئے تھے، اور آج 33 سال کے بعد کوئی بندہ پوچھ رہا ہے کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو یہ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ اس بندے کو پتا ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی کہا انت یوسف، بولو۔ ان تمام بھائیوں نے ایک ساتھ یہ کہا کہ آپ کہیں یوسف تو نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہی ہوں۔ اب آپ سوچیں، ایک وہ زمانہ کہ جب انہوں نے مارنے کی سازشیں کی اور اپنے وہم و گمان میں قتل کر بھی دیا، لیکن ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کو بیٹھا کر دسترخوان پر کھلانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی یوسف ہیں تو وہ سب کے سب زار و قطار رونے لگے، سب زار و قطار رونے لگے کہ ہم نے کیا 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 تھا، لیکن ہمارے بھائی ہمارے لیے کتنا انتظام کر رہے ہیں۔ زار و قطار روئے، خوب رویا، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ ہمارے بھائی کو رب تبارک و تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا بلکہ قوم کا سلطان بنا دیا۔ اور
وہ وقت بھی آیا کہ وقت کا بادشاہ جو عزیز مصر تھا اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی وقت کے بادشاہ بن گئے. اللہ اکبر. آپ سوچیں, اس وجہ سے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ پورے ملک کی بادشاہت آپ کو عطا فرما دے, جبکہ آپ پہلے کچھ نہیں تھے, آپ کی حیثیت کچھ نہیں تھی. یہ ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے, یہ درس ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے ہمارے بھائیوں کو پھر سے ملا دیا. ہاں, حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام روتے اتنا روئے یوسف علیہ السلام کے غم میں کہ ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی. بینائی ختم اس طرح سے ہوئی کہ روتے روتے آنکھوں کے اوپر ایک پٹی آ گئی تھی, سفیدی آ گئی تھی, جس کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک قمیص, اپنا ایک کرتا اتارا اور کہا جاؤ ابا کے پاس جانا, میرا یہ کرتا ابا کے آنکھ پر, ابا کے چہرے سے لگا دینا, اللہ رب العزت اس کرتے کی برکت سے آنکھ کی روشنی واپس فرما دے گا. پتہ یہ چلا انبیاء کرام اولیاء کرام کی تبرکات سے بڑی برکت ملتی ہے, بڑا فیضان ملتا ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 1-2 سال پہلے مصر کا ایک بندہ تھا جو خانہ کعبہ میں تراویح پڑھ رہا تھا, اور تراویح پڑھتے پڑھتے اس کی بھی آنکھ چلی گئی تھی. تراویح پڑھتے پڑھتے چند رکعت پڑھا اور پھر اچانک سے اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی. وہ ایک طرف رو بھی رہا تھا اور چلا کے کہہ رہا تھا مولا میں تیرے فضل کو کیسے بیان کروں, مولا میں تیرے فضل کو کیسے بیان کروں, میری آنکھیں مل گئی, مولا میں دیکھ سکتا ہوں, اب میں دیکھ سکتا ہوں, مولا تو نے کرم کر دیا, اب میں دیکھ سکتا ہوں. تو اللہ رب العزت اگر کرم کرنے پہ آئے تو گئی ہوئی روشنی کو بھی واپس لانے پر قادر ہے. لے آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھ دیا اور گئی ہوئی روشنی واپس آ گئی. اور جیسے ہی قمیص لے کر چلے تو یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بیٹے کی خوشبو پھر سے آ رہی ہے, بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے, اور ہو نہ ہو میرا بیٹا آنے والا ہے. ظاہر ہے ایک محبت, اپنے بیٹے کو ایک زمانے پہلے دیکھا اور آج وہ دن آیا ہے کہ اپنے بیٹے سے ملاقات کا دن ہے, تو کبھی خوشی اور جذبات کی وجہ سے انسان اور روتا ہے. اور جیسے ہی یہ بھائی پہنچ کر قمیص رکھتے ہیں, چہرے پر قمیص ڈالتے ہیں, وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے. اور واپس آئی تو پھر ایک عقیدہ پھر سے لے لیں. تو ان بھائیوں نے کہا ابا ہم لوگوں سے بڑی لغزش ہو گئی تھی, بڑی خطا ہو گئی تھی, ہم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ بڑا تشدد والا کام کیا تھا, اس وجہ سے اب ہمیں معافی چاہیے. لیکن معافی کے لیے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, بلکہ کہا, یہ عقیدہ دیکھیں, بلکہ کہا ابا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سمجھ رہے ہیں بات, سمجھ رہے ہیں کہنا میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ رب العزت تو معاف کرنے پر قادر ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کے تمام بیٹے یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں, ہم دعا کریں گے, ہم نے غلطی کی ہے, لیکن آپ دعا کریں گے تو یہ دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہے, اس وجہ سے آپ دعا کریں. اس وجہ سے ہم اور آپ بھی جب کسی بزرگ کی مزار پر یا بزرگ کے چوکھٹ پر حاضر ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ملنا تو اللہ سے ہی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کیونکہ آپ اللہ سے زیادہ قریب ہیں. عقیدہ سمجھ میں آیا؟ یہ قرآن ہمیں عقیدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال وہ وقت آیا کہ سب کے سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئے, اور یعقوب علیہ السلام نے
اور ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، یہ دونوں کے دونوں لوگ بیٹھے اور پھر اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدے میں گر گئے۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، ظاہر ہے یہ سجدہ اس قوم کے لیے جائز تھا، ہماری قوم میں ہماری ملت میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جب سجدے میں سارے کے سارے لوگ گر گئے اور جب سجدے سے اٹھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بیک زبان کہا کہ یہی وہ خواب ہے جس کی تعبیر بہت پہلے پوچھی گئی تھی، آج اس خواب کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعبیر کو پورا فرما دیا۔ اور اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے پوری امت کو بہت سارے درس عطا فرمائے، اور سورہ یوسف کے اندر جو درس پنہا ہے اس پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری بہت ساری مشکلات ایسے ہی دور ہو جائیں گی۔ درس نمبر 1، کچھ بھی بات ہو، اگر دل میں کھٹک پیدا ہو کسی چیز کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے اس کے تعلق سے مشورہ کریں۔ یوسف علیہ السلام نے مشورہ کیا اپنے والد گرامی سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ درس نمبر 2، ایسا بہت ممکن ہے کہ پوری قوم کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے لیے مارنے کی تمام تر صورتیں اختیار کر لیں، ایسا بہت ممکن ہے، لیکن اللہ پر آپ اگر بھروسہ رکھیں گے تو ایسا بھی بہت ممکن ہے کہ وہ سارے لوگ مارنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت پر ایسے کام اور ایسے فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ سب مارنا بھی چاہیں گے تو مار نہیں پائیں گے، اللہ آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ درس نمبر 3، انبیاء کرام ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور اس کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے اگر ان کو جیل میں بھی جانا پڑے تو وہ جیل میں جانا گوارا کریں گے، لیکن گناہ پر کبھی بھی وہ گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ درس نمبر 4، انبیاء کرام کو رب تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہے، جس کی ضرورت کے وقت جس کا وہ اظہار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ درس نمبر 5، وقت ضرورت پر انبیاء کرام جہاں بھی چلے جائیں ان کی یہ سنت ہے کہ چاہے جہاں چلے جائیں وہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار اور اس کی تبلیغ سے کبھی رکتے نہیں ہیں اور یہ کام ضرور بھی ضرور انجام دیتے ہیں۔ درس نمبر 6، اب دیکھتے جائیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرنے کی نیت بھی رکھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ جو برا کر رہا ہے وہ شرمندہ ہو اور آپ کی بلندی درجات کے لیے دعا گو بھی ہو جائے گا۔ تمام بھائی چاہ رہے تھے۔ درس نمبر 7، اگر گناہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں خود بھی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ولی، اللہ کے کسی نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے کہا جائے کہ آپ دعا کریں، اگر آپ دعا کریں گے تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا اور گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ درس نمبر 9، بزرگان دین کے تبرکات سے انسان کو ضرور بھی ضرور فیض ملتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو عام حالات میں آتے جاتے رہتے ہیں، بزرگان دین کے تبرکات کے صدقے میں، وسیلے میں رب تبارک و تعالیٰ وہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ درس نمبر 10، کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا، بلکہ اگر فیملی بڑی ہے وقتی طور پر ضرور ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آ جائے، لیکن آپ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں اور اپنے ارد گرد کا محاسبہ کر لیں، جس کی فیملی بڑی ہے رب تبارک و تعالیٰ برکتیں بھی ان کے ہاں زیادہ نازل فرماتا ہے۔ چاہیں تو اور بھی اس کے ضمن سے درس لیسن
آپ حاصل کر سکتے ہیں، پوری قوم آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ چند دروس ہیں، چند فائدے ہیں جو ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اور کہانی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس انداز میں قرآن پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یقین کریں بہت ساری پریشانیاں ہماری اسی وجہ سے دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ پریشانی آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ پریشانی مجھے مزید اور عروج دینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت کسی کو اگر کچھ تکلیف دیتا ہے تو اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، جتنا وہ برداشت کر سکے اتنا ہی تکلیف دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس تکلیف پر برداشت اگر کیا ہے تو اس پر برکت بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بار بار پڑھیں، اور جتنی بار آپ پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ آپ کو نئے نئے موتی اور نئے نئے خزانے اس سورے سے حاصل ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی دعوت تمام لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام انبیاء کرام کی تعظیم کی توفیق نصیب فرما، اور تمام انبیاء کرام کے واقعات کے ضمن میں جو دروس ہیں، جو فائدے ہیں، مولا اس کو پڑھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ کریم رب، ہم لوگوں نے تیرے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سنی اور واقعات کے ضمن میں دروس بھی سنے، مولا ہم سبوں کو بے پناہ برکتیں، عظمتیں اور وسعتیں اس کہانی کے ضمن سے عطا فرما دے۔ مولا جن لوگوں نے تیرے محبوب کی باتیں سننے کے لیے وقت نکالا، مولا ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بند کر